کبھی پھونکوں سے بستی ہے تجلی نور ایما کی، کبھی پھونکوں سے بستی ہے تجلی نور ایما کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے. ارے بلند آواز سے کہو یار. ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمہ کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمہ کی. ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے، ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنائے ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پہ بچھائے ہم نے، دیکھ کر ہم کو فرشتوں نے کیے سجدے. جو خواجہ غریب نواز کے گنبد سے آج بھی یہ اعلان گونج رہا ہے، دیکھ کر ہم کو فرشتوں نے کیے سجدے، قلب جب نور محمد سے سجایا ہم نے. جان دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، جان دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، عظمت نام نبی پر سر کو کٹایا ہم نے. رضا اکیڈمی کے زیر ہے تمام تحفظ و ناموس و رسالت کا یہ امڑتا ہوا عاشقوں کا سیلاب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں کوئی زور خطابت دکھانے نہیں آیا ہے، یہاں کوئی زور ادب بتانے نہیں آیا ہے، یہاں اپنی ناموری کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ اس لیے آئے ہم سب کہ کسی طرح اپنے آقا کے غلاموں میں ہماری جان قربان کرنے والوں میں نام لکھ لیا جائے، ہم عاشقوں کا نام شامل کر لیا جائے. حضرات، علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. یہ سچ ہے کہ اسلام وہ مقدس پاکیزہ مذہب ہے کہ اللہ نے ہم غلاموں کو عطا کیا. قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ اللہ نے ہم غلاموں کو عطا کی. اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کسی امتی کو شرف حاصل نہ ہوا، ہم غلاموں کو رسول کریم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا. حضرات، دنیا جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، لال و گوہر، کائنات کے ایک ذرہ گواہ ہے. کافر بھی، مشرک بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمان جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے نبی کے ایمان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا ایمان ہے. میں قرآن و حدیث کی بات تو آپ سب علماء بیٹھے ہیں، ان سے کیا عرض کروں، مگر یہاں بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں. ان کو میں 3 بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو اپنے اخبار کے اندر ضرور شائع کریں. فضل اپنے نہیں، سعید دوری صاحب نے نہیں، ان علماء نے نہیں، بلکہ عیسائیوں کا سب سے بڑا اسکالر، اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں اگر سب سے مقدس شخصیت اس زمین پر ہے تو سب سے پہلا وہ نام ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اعتراف کر رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والی آواز کا نام اذان ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کا نام گونجتا ہے دنیا میں تو وہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتا دو، اس آسمان کے نیچے زمین پر کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام چوما جائے؟ کیا کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام چوما جائے؟ اگر کوئی شخصیت دنیا میں پیدا ہوئی ہے جس کا نام چوما جا رہا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے جوتے کو جوتا کہہ دے تو کوئی توہین نہیں ہوتی. ارے ہم تو رسول اللہ کے سر سے لے کے قدم تک ایک ایک چیز کی تعظیم کرتے ہیں. موئے مبارک کو بھی اپنی جان سے لگا کے رکھتے ہیں، حضور کے مبارک کو سر کا تاج بناتے ہیں. حضرت خالد عبد الولید کی وہ لہتی ہوئی تلوار بتاتی ہے، اے لوگوں، ایران سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر افریقہ تک اسلام کی عظمتوں کا پرچم اے خالد بن ولید، تم نے تلوار کی دھار سے لہرایا، تمہارے بازوؤں میں طاقت کہاں سے آئی؟ تو خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ یہ میری لوہے کی تلوار کی طاقت کا کمال نہیں تھا، میری ٹوپی میں میرے آقا کو منہ مبارک رکھا ہوا تھا، جس کی عظمت اور جس کی شان کی بنیاد پر اللہ نے مجھے فتح یابی عطا فرمائی. تو اس رسول کی منہ مبارک کی تعظیم اور عظمت اتنی بڑی ہے تو اس نبی کی تعظیم و ناموس کتنی بڑی ہوگی. آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک شریف کو کوئی جوتا نہیں کہتا ہے. اگر کوئی جوتے کو جتبہ کہہ دے تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے. حضور کی عظمت اور رسالت پر حرف اٹھانا تو بڑی بات ہے، حضور کے جوتے کو جتبہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ تعظیم سے حضور کے جوتے کو ہم لالین شریف کہتے ہیں. لکھ لیجئے اس لفظوں کو، ہم اپنے پیغمبر کے جوتے مبارک کو لالین شریف کہتے ہیں. تو جو قوم اپنے نبی کے جوتے کی توہین برداشت نہیں کر سکتی وہ نبی کی توہین کیسے برداشت کرے گی؟
हुकूमत कान खोल कर सुन ले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये उलमा बैठे हैं, खाली सईद दूरी साहब या काजी बोर्ड नहीं है। अरे आज समंदर जिसको कहते हैं, आज तो स्टेज पर जिससे रूहानी समंदर कहा जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज के चश्मो चराग भी बैठे हुए हैं। आज हमारे स्टेज पर नबीर आला हजरत भी बैठे हैं। आज हमारे स्टेज पर मखदूम समदाना के शहजादे बैठे हैं। पूरा हिंदुस्तान का दिलो दिमाग बैठा है। हम सब्र से काम ले रहे हैं। हमारे सब्र का मतलब ये समझना, हम सब्र कर रहे हैं इसलिए कि हमारे आका हुसैन ने हमें ये सिखाया है कि सितमगर इधर आ हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कभी हमारे नबी पर हमला करके, कभी हमारे कुरान पे हमला करके जिस तरह साजिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला साजिश नाकाम रहेगी और ये चैलेंज गूंजता रहेगा, ये कौल है गूंजता रहेगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुनाफिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान की हुकूमत को मैं अपनी बात में आखिरी अपील करूंगा कि जो लोग, हमारा मुल्क जो सुपर ताकत बनने जा रहा है, दुनिया के सामने इसका नाम हो रहा है, इस साजिश को समझें। हमारे मुल्क की ताकत को कमजोर करने के लिए, यहाँ के अमन व अमान को खतरा पहुंचाने के लिए, यहाँ की शांति को बर्बाद करने के लिए इस साजिश के तहत ही काम किया जा रहा है। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो न दी तो हो सकता है कि ये साजिश करने वाले लोग अमन व अमान को खतरा पहुंचाएं। इसलिए खतरा कुरान से नहीं है, खतरा कुरान की चौकीदार से नहीं है, खतरा तो उन शैतान लोगों से है जो इस तरह बात करके इस तरह इस्लाम को और इस हिंदुस्तान के अमन व अमान को बर्बाद करना चाहते हैं। हमें यकीन है कि हिंदुस्तान का राजा कोई भी हो, यहाँ अमन रहेगा, इसलिए कि हमारे राजा तो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, जिनका धौला गुम्मत अमन और शांति का पैगाम दे रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन था, अमन है और अमन रहेगा।